بلیٹن کا آغاز کریں، سب سے پہلے خبر دیں۔ وزیر اعظم نے تمام وزارتوں اور ڈویژنز کو 1 سال کارکردگی رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ وزارتیں اور ڈویژنز پہلے سال کی 5 بڑی کامیابیاں بتائیں۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق تمام وزراء 9 اگست تک اپنی وزارت کی 5 کامیابیاں لکھ کر بھیجیں گے۔ سرائے کے مطابق وزیر اعظم عمران خان 18 اگست کو قوم سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم حکومت کی 1 سالہ کارکردگی پر قوم کو اعتماد میں لیں گے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ گوجرانوالہ میں بھارتی شہری پنچم تیواری کی گرفتاری کا معاملے سے متعلق اپڈیٹ ہے کہ دوران تحقیقات پنچم کا یہ کہنا ہے کہ دبئی میں پاکستانی دوست سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا، مذہب کی تبدیلی کے بعد بھارت جانے سے ڈرتا تھا۔ کامران نے پاکستان رہنے اور بہن سے شادی کی پیشکش کی تو یہاں آ گیا۔ گزشتہ 10 سال سے گوجرانوالہ میں مقیم بھارتی شہری پنچم تیواڑی نے FIA کو دیے گئے اپنے بیان میں کہا 2009 میں پاکستانی شہری کامران کے ساتھ مل کر کاروبار شروع کیا۔ کامران سے متاثر ہو کر ہندو مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا، مذہب کی تبدیلی کے بعد واپس جانے سے ڈرتا تھا۔ کامران نے پاکستان میں رہنے اور بہن سے شادی کی پیشکش کی، سمندری راستے سے غیر قانونی طور پر کراچی آیا۔ گوجرانوالہ میں مقیم کامران کے پھوپھا مسعود نے اپنا بیٹا ظاہر کر کے شناختی کارڈ دلوایا اور نیا نام بلال رکھ دیا۔ کامران کی بہن سے شادی کی اور 3 بچے ہیں۔ پنچم کا کہنا ہے کہ بطور مسلمان پاکستان میں ہی رہنا چاہتا ہے، واپس بھارت بھیجا گیا تو زندگی کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر FIA کے مطابق کامران اور اس کی فیملی کے 5 افراد بھی مقدمے میں نامزد ہیں۔ پنچم تیواڑی کے بیان کی روشنی میں کامران اور اس کی فیملی سے بھی تفتیش کی جا رہی ہے۔ شناختی کارڈ جاری کرنے والے نادرہ ملازمین کو بھی شامل تفتیش کیا جائے گا۔ خبر دیں، بھارت ہٹ دھرمی سے باز نہ آیا، کلبھوشن تک کونسلر رسائی کی مخلصانہ پیشکش ماننے سے انکار کر دیا۔ چوری اور سینہ زوری، بھارت نے جاسوس ہونے کے باوجود کلبھوشن تک بلا روک ٹوک رسائی کی ضد شروع کر دی۔ پاکستان نے بھارتی حکام کو جمعے کو ملاقات کی پیشکش کی تھی۔ بھارت نے کلبھوشن جادو سے ملاقات کا موقع گنوا دیا ہے۔ بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس نے مقبوضہ کشمیر میں اضافی فورسز کی تعیناتی اور سرکاری اعلانات پر تشویش کا اظہار کر دیا۔ کانگریس کے جموں کشمیر پالیسی پلاننگ گروپ نے مودی حکومت کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں سیاحوں، یاتریوں اور دیگر شہریوں کے لیے غیر ضروری ایڈوائزریز کی وجہ سے انتہائی عدم تحفظ اور خوف کا ماحول پیدا ہو رہا ہے۔ مودی سرکار کسی بھی ایسے اقدام سے گریز کرے جس سے حالات خراب ہوں۔ دیگر اہم خبریں شامل کریں، آپ کو بتائیں پشاور میں تیز بارش سے نظام زندگی درہم برہم ہو گیا۔ یونیورسٹی روڈ پر بارش کا پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ جیو نیوز نادیہ صبوحی سے۔ نادیہ بتائیے گا پشاور میں اب تک کتنی بارش ہوئی ہے؟ جی پہلے تو میں بتاؤں کہ محکمہ موسمیات کی جانب سے جو پیش گوئی کی جا رہی ہے کہ اگلے 24 گھنٹے بھی وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جو بارش صبح سے ہوئی ہے اس کے مطابق 23 ملی میٹر بارش اب تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ بارش کی وجہ سے مختلف سڑکوں پر پانی کھڑا تھا، جس کی وجہ سے لوگ نکلے ہیں اپنے آفیسز کے لیے، جو بزنس کے لیے نکلے ہیں، کاروباری مراکز کا رخ کیا ہے، وہاں پر پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے وہ اپنے کاروباری مراکز کو نہیں جا سکے، دفاتر جانے میں ان کو وہ اپنے مقررہ وقت پر نہیں پہنچ سکے۔ WSSP کے جو اہلکار ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ڈیوٹیز انجام دے رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سڑکوں سے پانی نکالیں تاکہ ٹریفک کا نظام بہتر ہو سکے۔ جی بہت شکریہ نادیہ صبوحی، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں کچھ مقامات پر بارش سے موسم کافی خوشگوار ہو گیا ہے۔ ادھر حیدرآباد کے بیشتر علاقوں سے بارش کا پانی نکال دیا گیا ہے، بعض انتہائی نشیبی علاقوں سے پانی نہیں نکالا جا سکا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم رہے گا۔ سرگودا شہر اور گرد و نواح میں موسلا دھار بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے، جس کے باعث شیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا ہے۔ بکر میں بھی بارش سے موسم کافی خوشگوار ہو گیا ہے۔ DI خان شہر اور ملحقہ علاقوں میں جم کر بادل برسے، جبکہ سوات کے مختلف علاقوں میں بھی بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ بارش سے موسم خوشگوار ہوا تو شہر کا حسن مزید نکھر گیا۔ حیدرآباد کے علاقوں لطیف آباد، قاسم آباد، فیز 1، فیز 2، علمدار چوک، سہرش نگر، مین قاسم آباد
سے پانی کی نکاسی کر دی گئی، جبکہ لطیف آباد نمبر 2-7-11 کی انتہائی نشیبی گلیوں ریلوے کالونی میں پانی کھڑا ہے، جبکہ فوج اور رینجرز کی جانب سے میڈیکل کیمپس میں متاثرین کو ادویات فراہم کی جا رہی ہیں۔ ادھر محکمہ موسمیات کے مطابق آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم رہے گا، تاہم مالاکنڈ، ہزارہ، پشاور، مردان، راولپنڈی، گوجرانوالا، لاہور، ڈی جی خان، جوب، اسلام آباد، گلگت بلتستان اور کشمیر میں چند مقامات پر تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ملکی موسم کے بعد ذکر کریں گے سیاسی موسم کا۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق اوان کا کہنا ہے ملکی سیاست میں ہر غیر اخلاقی اقدام کا کھرا پی ایم ایل این کی طرف جاتا ہے، ان کے اعمال ان کے سامنے آ رہے ہیں۔ انہوں نے عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا، ملکی وسائل کو بے رحمی سے لوٹا۔ فردوس عاشق اوان نے کہا کہ غریب کی کٹیا اجاڑ کر ایون فیلڈ میں کیمپ لگائے۔ ٹی ٹیز کی دوڑ میں بیگم صفدر بھی اپنے خاندان کے دیگر افراد سے پیچھے نہ رہیں۔ ہل میٹل سے لا تعلقی کی دعوے دار کے اکاؤنٹ میں اسی کمپنی سے رقم کی منتقلی باعث شرم ہے۔ اور اب ذکر رہنما مسلم لیگ نون طلال چودھری کا، جنہوں نے کہا ہے کہ فردوس باجی لگتا ہے پاک پتن کا جلسہ دیکھ کر مریم نواز کا خوف طاری ہو گیا ہے۔ فردوس عاشق اوان کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے طلال چودھری کا یہ بھی کہنا تھا کہ فردوس باجی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں آپ نے زمین فروشی کا عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے۔ انہوں نے کہا فردوس باجی جتنے جھوٹ بول لیں، جتنے الزام لگا لیں، عوام مریم نواز کے ساتھ ہیں۔ فردوس باجی عوام کا ضمیر جاگ رہا ہے۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے علی زیدی کی کراچی صفائی مہم کو شاندار اقدام قرار دے دیا۔ ڈیزائنر یوسف بشیر قریشی کہتے ہیں کھارا در کی گلیاں وینس سے زیادہ خوبصورت ہیں، بس کراچی کو دوبارہ صاف ستھرا شہر بنانے کی دیر ہے۔ اداکارہ سیمی راہیل بولی کراچی پاکستان کا معاشی دل ہے، والدین بچوں کو سکھائیں کہ سڑکوں پر کچرا نہ پھینکیں۔ اداکار عدنان صدیقی بھی مہم میں پیش۔ وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری نے علی زیدی کی کوششوں کو شاندار اقدام قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہیں خوشی ہے کہ کسی نے تو یہ بیڑا اٹھایا۔ اداکارہ سیمی راہیل نے کہا کہ کراچی پاکستان کا معاشی دل ہے، ان کی تمنا ہے کہ کراچی دوبارہ ویسا ہو جائے جیسا ان کی بچپن کی یادوں میں زندہ ہے۔ کراچی ہمارا معاشی دل ہے، اس شہر کو ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ آئیں اور کہیں کہ ہم نے تو جانا ہی نہیں ہے۔ اداکار عدنان صدیقی نے کہا کہ کراچی کو صاف کرنا ایک فرد کی نہیں، ہر شہری کی ذمہ داری ہے۔ آئیے مل کر علی زیدی کا ہاتھ بٹائیں۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اس روشنی کے شہر کو ہمیشہ میں نے مصیبت میں پایا ہے۔ یہ تو بس میرا ارمان بن کے ہی رہ گیا کہ کراچی میں بھی کوئی ترقی ہو، صرف علی زیدی صاحب کی نہیں بنتی، یہ میری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ آئیے ان کا ہاتھ بٹائیں۔ ڈیزائنر یوسف بشیر قریشی نے کھارا در کو وینس کی گلیوں سے زیادہ خوبصورت قرار دے دیا۔ کہا کہ بس کراچی کو دوبارہ دنیا کا صاف ستھرا ترین شہر بنانے کی دیر ہے۔ یہ جو شہر تھا نا، یہ برٹش راج کا سب سے صاف ستھرا شہر تھا۔ کھارا در جو ہے وہ وینس کی گلیوں سے زیادہ خوبصورت ہے، صرف صفائی کی ضرورت ہے۔ ساتھ آئیں ہمارے اور اس کراچی کو واپس دا کلینسٹ سٹی آف دا ورلڈ کر دیں۔ وفاقی وزیر بحری امور علی زیدی نے صوبائی حکومت کو 2 ہفتوں میں کراچی کے 6 اضلاع سے کچرا صاف کر کے دکھانے کا چیلنج دے رکھا ہے، جس پر کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، فاسٹ بالر وہاب ریاض، حسن علی، انگلینڈ کے کھلاڑی کرس جارڈن، ویسٹ انڈیز کے آندرے فلیچر، میوزک گروپ سٹرنگز، گلوکار شہزاد رائے اور علی ظفر نے بھی بھرپور حمایت کا اظہار کیا ہے۔ کراچی میں حالیہ بارشوں سے مختلف علاقوں میں بڑی سیوریج لائنیں بیٹھ گئی ہیں۔ میٹروپول سندھ کلب کے سامنے بیٹھنے والی سیوریج لائن کی مرمت کا کام جاری ہے۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے شہریوں کو متبادل راستہ اختیار کرنے کی ہدایات کی گئی ہیں۔ تفصیلات بتائیں گے نمائندہ جیو نیوز خاور خان۔ جی، کراچی میں میٹروپول کے مقام پر واٹر بورڈ کی جانب سے سیوریج کی لائن کی مرمت کا کام جاری ہے، جس کے باعث وہ ٹریفک جو کہ شارع فیصل سے آئے چندی گڑھ روڈ اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جانب جانا چاہتا ہے، اس کو تھوڑی سی مشکلات کا سامنا ضرور کرنا پڑ رہا ہے۔ تو وہ لوگ جو کہ صدر کی جانب جانا چاہتے ہیں یا چندی گڑھ روڈ کی جانب جانا چاہتے ہیں، وہ متبادل کے طور پر اگر ایف ٹی سی سے کالا پل اور پھر وہاں سے جو ہے آئیے چندی گڑھ روڈ کا اگر لنک کریں تو یہ بآسانی وہاں تک
पहुँच सकते हैं अपनी अपनी मंजिलों की जानिब। इसी तरह वो लोग जो कि सदर से आ रहे हैं और तीन तलवार की जानिब जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये पुलिस की जानिब से बैरियर लगाया गया है। तो कोशिश ये करें लोग कि ज़ैबुल हुसैन स्ट्रीट वाला रोड इख्तियार करते हुए जो है सीधे सीधे गुजर जाएं, क्योंकि अगर इस इंटरचेंज पे आएंगे, सिग्नल पर आएंगे तो उनको थोड़ी सी दुश्वारी का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। जी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज ने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई है या नहीं, इसके मुतालिक कमेटी बना दी गई है। सेनेट के इलेक्शन से मुतालिक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ही फैसला करेगी। अदालत पेशी पर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में हमजा शहबाज का कहना था कि जायज़ा ले रहे हैं 64 सेनेटर्स में से किसने वोट नहीं डाले। महंगाई का जिन इनकी नीयतों की वजह से बेकाबू हुआ। इमरान नियाजी कभी भी मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन नहीं कर सकते। एक और अपडेट आपसे शेयर करें। वज़ीर आला सिंध ने घोस्ट पेंशनर्स ख़त्म करने के लिए पेंशनर्स की बायोमेट्रिक कराने का ऐलान कर दिया है। मज़ीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक मोइन सिद्दीकी से। तारिक बताएगा काबीना इजलास की मज़ीद क्या डिटेल्स मिली हैं? जी, आज काबीना का जो इजलास है उसमें फाइनेंशियल जो रूल्स हैं उसके हवाले से काफ़ी चीज़ों पर बहस जारी है और उसमें आज ये फैसला भी किया गया है कि इस बात की तौसीक की जाए कि पेंशनर्स को बायोमेट्रिक जो सिस्टम है उसके तहत लाया जाए ताकि जो घोस्ट पेंशनर्स हैं उनको यहाँ से ख़त्म किया जाए। जब उसके अलावा पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को जो ग्रांट मिलती हैं इसके मैकेनिज्म के लिए भी नए रूल्स बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा एक और जो अहम चीज़ अभी थोड़ी देर पहले हुई है उसमें सिंध काबीना ने सिंध बैंक को 3 अरब रुपए देने की मंजूरी दे दी है और ये फंड्स इसलिए जारी किए जा रहे हैं कि सिंध बैंक को और जो ज़रूरत है, जिन इदारों ने सिंध बैंक से कर्जा लिया है सिंध गवर्नमेंट के, उनके अकाउंट्स मंजमद हो गए हैं, इसलिए सिंध बैंक को इस कर्जों की जो वापसी है वो रुक गई है, इसलिए सिंध काबीना ने उसे 3 अरब रुपए की मंजूरी दी है। शुक्रिया तारिक हम तक तफसीलात पहुँचाने के लिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह सखर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उसमें लिखा गया है कि फलाने आदमी के नाम पे मेरी 3 से 4 हज़ार एकड़ ज़मीन है, मुझे 30 एकड़ दे दो। चलो मेहरबानी आपकी। फलाना आदमी 3 से 4 हज़ार एकड़ ज़मीन उसकी है। भाई कहाँ है, किधर है? मैं तो कहता हूँ मुझे 1 एकड़ ज़मीन दो सरकारी, दिखाओ कि ये तुम्हारी है, मैं अपनी सियासत फॉर एवर छोड़ दूंगा। अच्छा, ये जो मैंने इतनी वज़रातों में काम किया है, बड़ी बड़ी वज़रातें हैं, 30 साल से वज़ीर भी रहा हूँ 3 मरतबा, कोई मेरी वज़रात में स्कैंडल दिखा रहा। हाँ, मैं चला गया, जिस दिन मैं गया उसके बाद हुआ, उनको हाथ नहीं लगाएंगे, उनको कुछ नहीं कहेंगे, इतना बड़ा स्कैंडल था उसको कुछ नहीं कहेंगे। मगर मेरे ज़माने में अरबों रुपए की भी ऑफर हुई मुझे, तो फलाना मैंने उसको थूका भी नहीं। तो आज मैं जो चाहे कर सकते हैं, मैं सियासतदान हूँ, सियासत करता हूँ। मेरे ज़माने में अरबों रुपए की ऑफ़र थी लेकिन मैंने थूका तक नहीं, ये कहना था खुर्शीद शाह का जो सखर में मीडिया से बात कर रहे थे। पंजाब की नान रोटी एसोसिएशन ने 6 रुपए में रोटी फरोख्त करने से इनकार कर दिया। कहा ज़बरदस्ती किसी की बात नहीं मानेंगे, वज़ीर आज़म को उनके मुशीर गलत मशवरे दे रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ जवाद मलिक से। जवाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये जो कुछ अर्से से मुज़ाकरात चल रहे थे हुकूमत पंजाब और नान भाई के दरमियान, वो अब हमें नाकाम होते नजर आ रहे हैं और नान भाई एसोसिएशन ने ये वाज़ेह ऐलान कर दिया है कि जो इशू था वो हमारा हल नहीं किया गया, यानी हमें बिजली और गैस में कोई टैरिफ में कोई रिलीफ दिया गया है और ना ही हमारे साथ सब्सिडी के हवाले से यानी आटा जो है सस्ता हमें दिया जा रहा है। तो इन हालात में हम 6 रुपए की रोटी और 10 रुपए का नान नहीं बेच सकते। हमने पीर को पंजाब भर का जो नान भाई एसोसिएशन है उसका इजलास बुला लिया है, उसमें हम अहम फैसले करेंगे और हड़ताल पर भी जाएंगे और रोटी की कीमत भी ज्यादा बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया जवाद मलिक, आपने अपडेट किया। कसूर में छोटे कद के यतीम लड़के ने मैट्रिक का इम्तिहान फर्स्ट डिवीजन में पास कर लिया। 17 बरस के जमान अमीन ने इम्तिहान में 690 नंबर हासिल किए। कसूर के जमान अमीन ने 3.5 फीट के अपने कद को तालीम की राह में रुकावट नहीं बनने दिया। मैट्रिक में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले जमान अमीन का कहना है कि वालिद की वफ़ात के बाद उसने निजी इदारे में मुफ्त तालीम हासिल की। उसने जज बनने की ख्वाहिश का इजहार करते हुए मुतालबा किया है कि हुकूमत उसके तालीमी अखराजात बर्दाश्त करे।
मेरी ख्वाहिश है कि मैं आगे जज बनने की मैं ख्वाहिश रखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आगे भी पुलिस या गवर्नमेंट वगैरह मुझसे ताउन। सुपर हाईवे मवेशी मंडी में व्यापारी इंतजामिया से शदीद नाला हैं। व्यापारियों का कहना है इंतजामिया ने सहूलियात फराहम करने के जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। बारिश के बाद की कीचड़ को भी अपनी मदद आप के तहत साफ किया जा रहा है। तफसीलात बताएंगे ज़ीशान शाह। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सोहराब गोट गाय मंडी मवेशी मंडी में मौजूद हूँ और जैसा कि मेरे अक़ब में आप ये देख सकते हैं, बारिश के बाद में जितना यहाँ पे कीचड़ जमा हुआ था तो यहाँ पे इस वक्त 2 ट्रैक्टर यहाँ पर काम कर रहे हैं। जो यहाँ के व्यापारियों से बात की तो उन्होंने काफ़ी इस हवाले से शिकायत करी। आज बरसात को 4 दिन हो गए, ये आज भी अपने पैसों से करवा रहे हैं और ये 1,75,000 का हमको प्लाट दिया। पिछले साल ये मुफ्त में था। ड्रम दिया उन्होंने 6, मुझे पानी के देते हैं 2 ड्रम। लाइट का 100 रुपया है रात का जलाने का। अच्छा, हाँ, बल्ब रोजाना एक रात का 1 बल्ब। अब तक सिर्फ जानवरों के पैसे देके लोग यहाँ पे आके बैठा करते थे और बुकिंग करा के तो हम यहाँ पे अब पर प्लॉट भी पैसे लिए जा रहे हैं, लाखों में रकम ली गई है, लेकिन इन्होंने जो चीज़ रिक्वायर्ड थी इनको या जो जिन चीज़ों के वादे किए गए थे वो मुकम्मल नहीं हुए। भारतीय बॉक्सर निराज गोयात ने पाकिस्तानी नयाद आमिर खान को गैंगस्टर स्टाइल में मुकाबले के लिए चैलेंज दे दिया। सोशल मीडिया पर अपने एक पैगाम में निराज ने असले से सजी टेबल के सामने बैठे एक तस्वीर पोस्ट की है और लिखा है कि मैं अब सेहतयाब हूं और रिंग में शिकस्त देने के लिए तैयार हूं। निराज की वार्निंग पर आमिर खान ने हंसता मुस्कुराता का जवाब दे दिया। कहा, मुझे हराने के लिए तुम्हें गन से ज्यादा किसी चीज की जरूरत पड़ेगी।